جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پر گئے ہیں تو کوئی اور ہوشیار تھا؟ نہیں تھا۔ کوئی اور انسان گواہ تھا؟ نہیں تھا۔ حضرت ام ہانی تک سو چکی تھی، اللہ کے نبی اکیلے تھے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو سپورٹ کون کرے گا؟ یہی تو آزمائش تھی، یہی تو امتحان تھا۔ یہ امتحان دن کے وقت میں اگر ہوتا تو امتحان ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ دن میں تو دیکھنے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہوتے، لیکن رات میں کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق اگر تصدیق کرتا تو پھر ابو بکر کے ایمان کا اندازہ ہوتا۔ سمجھ میں آتی بات؟ کوئی معمولی تصدیق نہیں کی ہے۔ ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر جا کر آ گیا لمحے بھر میں۔ کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ تمہارے دوست محمد کہتے ہیں۔ کہا پھر ممکن ہے۔ جب میرے دوست محمد عربی کہتے ہیں تو پھر ہر بات ان کی سچ ہے۔ ابھی تو ملاقات بھی نہیں ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی، اللہ کے نبی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ابھی معراج کا واقعہ تو اللہ کے نبی کی زبانی حضرت ابوبکر صدیق نے سنا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہیں پر یہ عالم ہے، دروازے پر کھڑے کھڑے۔ آج کے زمانے میں کوئی کسی کے ابا اگر یہ کہے نا کہ میں راتوں رات امریکہ جا کر آیا ہوں، یا راتوں رات میں رشیا جا کر آیا ہوں، یا راتوں رات میں نے حج کر کے واپس آ گیا ہوں، تو بیٹا تصدیق کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے ابا یہ کہہ دے کہ میں راتوں رات حج جا کر آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا، تو کوئی کرے گا؟ لیکن سوچئے حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ایمان ہوگا، کیا بھروسہ تھا اللہ کے نبی پر، اور کیا دوستی نبھائی ہے۔ تعجب ہے، ایسے وقت میں ساتھ دیا ہے کہ جب کوئی ساتھ نہ دیتا تھا۔ تو ہی تو ابوبکر صدیق کی صداقت ابھر کر آئی ہے، رات میں معراج ہوئی اسی لیے تو آئی ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تیسری حکمت۔ اسرا بعبدہ، ہم اپنے بندے کو لے کر چلے۔ اگر اللہ چاہتا تھا تو بعبدہ کی جگہ بمحمدہ بھی کہہ سکتا تھا نا۔ سبحان الذی اسرا بمحمدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محمد کو لے کر چلی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے کو جب اپنے پاس بلا رہا ہے تو سب سے بڑے درجے کے ساتھ بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کہ بندگی میں کامل، اکمل، مکمل ہے۔ یہ جتنے بندے ہیں نا، یہ سارے بندے مل کر اتنی بندگی نہیں کر سکتے جتنی اللہ کے نبی نے اللہ کی بندگی کی ہے، جتنی اللہ کے نبی نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو بندوں میں سب سے پہلی پوزیشن پر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اپنے لاڈلے کو بلایا تو کیا کہہ کر بلایا؟ بندہ کہہ کر بلایا۔ اب اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی کو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی بندہ نہیں ہے، اللہ کے نبی خدا ہے، تو پھر ہم غلط ہے یا صحیح ہیں؟ غلط ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کو بندہ کہہ رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس بندے کو خدا بنانے والے، اس بندے کو نور بنانے والے۔ بعبدہ پہلی دلیل۔ دوسری، لما قام عبداللہ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی کا ایک نام عبداللہ بھی تھا، یعنی اللہ کا بندہ، کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا۔ تیسری دلیل، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم قرآن جیسی کوئی سورت لا سکتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو ہمارے بندے پر قرآن اتارا، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک سورت لا کر دکھا دو۔ ہمارے بندے پر، کس پر؟ ہمارے بندے پر۔ بندہ کس کو کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر بندے کی جگہ نام بھی آ سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا؟ مما نزلنا علی عبدنا کی جگہ علی محمدنا ہو سکتا تھا نا، کہ ہم نے ہمارے محمد پر قرآن اتارا۔ نہیں، ہمارے بندے پر ہم نے قرآن اتارا۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو نوازتی ہے نا تو لاڑ اور پیار کے نام الگ الگ ہوتے ہیں۔ بیٹے کا نام محمد ہوتا ہے تو ماں محبت سے اس بچے کو منا بلاتی ہے، اس لڑکی کو منی بلاتی ہے، یا اس بچے کو لاڑ اور پیار سے
میرا چاند کا ٹکڑا، میرا جگر کا ٹکڑا، یہ کہہ کر بلاتی ہے. میرا لال، میرا ہرا، میرا پیلا، میرا نیلا، یہ کہہ کر ایک ماں اپنے لاڈلے کو بلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاڈلے کو بار بار بندہ کہہ کر بلا رہا ہے. کیا کہہ کر بلا رہا ہے؟ بندہ کہہ کر بلا رہا ہے. چوتھی دلیل، کلمہ شہادت آپ پڑھو، ہم سنتے ہیں، نہیں تو ہم پڑھتے، آپ سنو، یاد تو ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. تو یہاں پر رسولہ سے پہلے کیا ہے؟ عبدہ. کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو رسول سے پہلے کلمہ شہادت میں کیا ہے؟ عبد ہے. کیا ہے؟ عبد ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی کیا ہے؟ بندے ہیں. کیا ہے؟ رسول سے پہلے کیا ہے؟ بندے ہیں. اور بندہ اسے کہتے ہیں جو بندگی کرتا ہے. اللہ خالق ہے تو اللہ کے نبی مخلوق ہیں. ڈاکٹر کو ڈاکٹر بولے تو بہتر ہے، یا ڈاکٹر کو آپ کچھ اور بولے تو بہتر ہے؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہے گے تو بہتر ہے، انجینئر کو انجینئر کہے گے تو بہتر ہے، بندے کو بندہ کہے گے تو بہتر ہے، یا بندے کو خدا کہے گے تو بہتر ہے؟ بندے کو بندہ کہے گے تو بہتر ہے. بندہ خوش کب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر خوش کب ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر کہے تو وہ خوش ہوگا، یا چمار کہے تو وہ خوش ہوگا؟ ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر کہے تو وہ خوش ہوگا. اور اللہ کے نبی خوش کس بات سے ہوتے ہیں؟ بندے کو بندہ کہتے ہیں تو اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں. سمجھ میں ہی بات؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. لیلا کا مطلب ہے رات کا تھوڑا سا حصہ. پوری رات کو اور کچھ کہتے ہیں، اور لیل کہتے ہیں رات کا تھوڑا سا حصہ. تھوڑا سا حصہ کیونکہ کوئی بات پکڑ لیتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو پوری رات قرآن کہہ رہا ہے اور یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں جا کر آ گیا، تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا نبی جھوٹ بول رہے ہیں؟ دونوں بھی سچ بول رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے جو ورڈ یوز کیا لیلہ کا ورڈ، یہ لیلہ کا مطلب ہے کہ رات کا ایک لمحہ. لیلہ یعنی رات کا ایک لمحہ. اور اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ میں رات کے ایک لمحے میں جا کر آیا. تو دونوں بھی سچ کہہ رہے ہیں، دونوں بھی سچ کہہ رہے ہیں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف وہ ذات لے کر گئی ہے. الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے چاروں طرف برکتیں ہیں، دینی دنیاوی دونوں برکتیں. مسجد اقصی کے چاروں طرف، بیت المقدس کے چاروں طرف کیا برکتیں ہیں؟ دینی برکتیں. تمام انبیاء کا مدفن بیت المقدس. بیت المقدس میں اکثر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، یعنی دفن کیے گئے، ان کی قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہے. اکثر انبیاء علیہ السلام کی بیت المقدس کے اطراف میں. اور مسکن بھی وہی ہے، یعنی بیت المقدس بعض انبیاء علیہ السلام کا وطن بھی رہا ہے اور جائے پیدائش بھی رہا ہے. وہاں پر کئی انبیاء پیدا بھی ہوئے ہیں بیت المقدس کے اطراف میں. یہ دینی برکتیں. اور وہاں پر فرشتوں کا نزول بھی ہوا ہے. حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے ہیں اور وہاں پر وحی بھی اتری ہے، فرشتے بھی اترے ہیں. یہ دینی ماحول، دینی برکتیں. دنیاوی برکتیں، نہریں، چشمے، باغات، درخت، کھجور، یہ ساری چیزیں، پھل اور پھول بہترین طریقے پر بیت المقدس کے اطراف میں اللہ نے سجا کر رکھ رہا ہے. بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں. یہ معراج کا سفر کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ کیوں کرایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. اسی لیے اس بندے کو بستر سے اٹھا کر اپنے سامنے بلایا، قدرت کی نشانیاں دکھائے. نشانیاں یہاں نہیں تھی، یہاں تھی نا بھائی.
یہاں تو زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، سیارے دور سے، لیکن دور سے دیکھنا الگ ہے، قریب میں جا کر دیکھنا الگ ہے۔ جنت کے تذکرے اور باتیں کرنا الگ ہے، اور جنت میں جا کر دیکھنا الگ ہے۔ دوزخ کی باتیں کرنا الگ ہے، اور دوزخ کے عذاب کو دیکھنا الگ بات ہے۔ اس میں فیلنگز الگ ہوتی ہے نا۔ اب ہم کتنا ہی یہاں پر رشیا اور یوکرین کی باتیں کریں، وہ فیلنگ نہیں آئے گی، لیکن جو وہاں کے اسٹوڈنٹس وہاں سے آئے ہیں تو وہ وہی جانتے ہیں کہ وہاں کا کیا ماحول ہے۔